بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وشفاء صدورنا آلانا وأولانا ومأوانا وملجانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے آواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا آواز بلند پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نہایت ہی معزز و محترم قابل سعادت احترام دوستوں، نوجوان ساتھی، الحمدللہ اس جامع مسجد محمدی میں ماہانہ درس قرآن کی یہ نشست مبارکہ ہے. اس کی صدارت فرما رہے ہیں جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ، اور زیر نگرانی اسی مسجد کے امام اور خطیب عالم نبیل فاضل جلیل استاد قرہ حضرت علامہ مولانا محمد فیضان امینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں آپ سب کو اور ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے. اس مسجد کے نمازیوں کو اللہ سلامت رکھے، انتظامیہ کو سلامت رکھے. یہ بہت پیارا ذوق ہے کہ نماز فجر کے بعد اتنی تعداد میں لوگوں کا مسجد میں آ جانا، مسجد میں بیٹھنا، نماز کے بعد پھر بیٹھنا، یہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس درس قرآن و حدیث میں حاضر ہیں. ماہ رمضان المبارک شریف کی آمد ہے. اب تو اللہ رسول کے فضل سے چند گھڑیاں باقی ہیں ماہ رمضان کی. ہمارے درمیان ماہ رمضان کے درمیان چند گھڑیاں ہیں ماہ شعبان کی. تو ان قریب یہ ماہ مقدس، یہ عظمت والا، شان والا، رحمت والا، فضل والا، مغفرت والا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لانے ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں رمضان بھی عطا فرما اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان بھی عطا فرما اور اس کا ادب کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم ہمیں رمضان بھی عطا فرما اور اس میں عبادت و ریاضت کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم اس ماہ مقدس کے شب و روز کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما.
ماہ رمضان مبارک شریف کی آمد تھی، شعبان کے آخری دن چل رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ماہ رمضان مبارک کی آمد پر خطاب فرمایا، جس کا مفہوم میں خلاصہ پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان قریب وہ ماہ مقدس آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتب و روایات میں آتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک شریف کی جب پہلی رات آتی ہے، پہلی آپ بتائیں پہلے دن آتا ہے کہ پہلے رات آتی ہے؟ پہلے رات آتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلی رات کی شان کو بیان کیا، فرمایا پہلی رات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ اگر نفل پڑھتا ہے اسے 10 کا ثواب ملتا ہے، اگر فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ رمضان میں اگر ایک نماز پڑھے تو اسے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے با جماعت، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 27 گنا ثواب ملتا ہے، یعنی نماز ہم نے ایک پڑھی، ثواب کتنا ملا؟ 27 نمازوں کا۔ تو جیسے ہم نے 27 نمازیں آج پڑھ لی ہیں، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور جو ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ ایسے ہے کہ اس نے نماز ایک پڑھی، اللہ اسے 70 کا ثواب عطا کرے۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ تلاوت کرتا ہے تو غیر رمضان میں پڑھے، غیر رمضان میں پڑھے تو 1 ارب پر 10 نیکیاں ہیں، 1 ارب پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور جب رمضان میں پڑھے گا 1 ارب پر سے 30 نیکیاں ثابت ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں قرآن مجید کے حروف جو ہیں وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو رمضان المبارک میں پڑھے ہر حرف پر اسے 30 نیکیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ماہ رمضان بھی اور قرآن بھی بندے کی شفاعت میں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو ڈول دی جاتی ہے جاہل لوگوں کی طرف سے، قیامت میں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ وہ سچ کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، واقعاتاً ان کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اگر جو سچا اور سچا مسلمان ہے قرآن بھی اس کی شفاعت کرے گا، رمضان بھی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی شفاعت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، حضور بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ نیک مسلمان ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضرات ذی وقار، ماہ رمضان المبارک کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور یہ اتنی پیاری عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، میرے رب کو یہ اتنی پسند ہے۔ صاف بات ہے، اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے تو میں اپنے دوست کے لیے بھی تو وہی پسند کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ یہی میری دوستی کی ایک دلیل ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے وہ چیز پسند کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا
یہ جذباتی بات نہیں، یہ قرآن ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ فرمایا اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ ولی کا معنی دوست ہے، جو مومنوں کا دوست ہے تو پھر وہ اپنے دوستوں کے لیے مشکل تو نہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے تو دوست کے لیے چیز پسند کرتا ہے۔ تو رمضان کی عبادت میرے رب کو اتنی پسند ہے، جب اس نے ماہ سیام کی عبادت کا ذکر کیا تو مخاطب سب کو نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ جو آمن ہوئے وہ کہے سبحان اللہ، کیونکہ یہ ہر ایک کو آواز نہیں آئی، یہ ہر ایک کو دعوت نہیں دی گئی، ہر ایک کو نہیں کہا گیا روزے رکھو۔ کن کو کہا گیا؟ آمن۔ آمن کو میں بڑا، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھا، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا، وہ آمن ہے۔ ہر کوئی آمن نہیں ہے، بندہ اپنے منہ سے لاکھ بار کہے میں مومن ہوں، مگر اس کے عمل اور کردار سے پتہ ہی نہ چلے یہ مومن مسلمان ہے۔ حقیقت میں آمن وہ ہے جسے اللہ، جس کو اللہ پسند، اللہ جسے پسند کرتا ہے وہ آمن۔ اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ مولا کریم روزے ہم پر کیوں فرض کیے ہیں؟ فرمایا پڑھو قرآن، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، بھوک پیاس، موسم کی شدت، اب تو موسم ٹھنڈا ہو گیا اللہ سے کرم سے، جون جولائی کے جب روزے آتے ہیں تو رکھنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، روزہ بھی بتاتا ہے میں روزہ ہوں۔ اگر جو کامل ایمان ہے وہ روزے کے پیچھے بھی آتا ہے، لیکن نا ماہ رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ بیماری کے بہانے کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق دے۔ ایسے ایسے جو حالات ہیں روزہ چھوڑنے پر فخر کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، روزہ چھوڑنے پر فخر کرتے ہیں۔ روزہ چھوڑنے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، روزہ چھوڑنے پر اپنی قسمت کو رونا چاہیے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، جو مسجد نہیں آتا، وہ فخر نہ کرے کہ میں مسجد نہیں جاتا، میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ وہ اپنی قسمت کو روئے کہ رب نے اسے جھکنے کی توفیق نہیں دی۔ درخت بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، پتھر بھی جھکتے ہیں، بے جان بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، بے جان بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اے انسان تو کیسا ہے کہ نعمت بھی اسی کی کھا رہا ہے، رزق بھی اسی کا دیا ہوا کھا رہا ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، عزت بھی اسی کی دی ہوئی استعمال کر رہا ہے، اور جوانی قوت جو کچھ اللہ نے دنیا میں تجھے عطا کیا سب کچھ تو اسی کا ہے۔ وہ سب کچھ تجھے عطا فرمانے کے بعد 11 مہینے تجھے اپنی نعمتیں دیتا ہے، 11 مہینے تجھے اپنی نعمتیں دیتا ہے، تو صبح بھی اس کی نعمتیں کھاتا ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے، شام کو بھی کھاتا ہے، مگر 11 ماہ کے بعد ایک مہینہ ایسا آتا ہے، فرماتا ہے اب سارا دن تجھے کھانا پینا نہیں، سارا دن تجھے کھانا پینا، اب تجھے کھانا نہیں ہے، اب تجھے پینا نہیں ہے، ساری کالے دن بھوک میں گزارتے ہیں۔ قربان جائیں یار، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، خدا کی قسم، وہ جس طرح چاہے نواز دے۔ ہم نے روزہ رکھا، نیت کر لی، ساری کی نیت کر لی، روزہ رکھ لیا، اب ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں،
کبھی ہم سو رہے ہیں، کبھی ہم جاگ رہے ہیں، کبھی ہم کاروبار پہ جا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، میں نے روزہ رکھا، آپ نے روزہ رکھا، دن بھر کوئی ذکر نہیں کیا، نماز پڑھو، جب نماز کرو گے تو یا ہم ساری کر کے سو گئے، یا ساری کر کے تو ہمارا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ سویا ہوا بندہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ رمضان شریف کی فضیلت ہے، یہ روزہ رکھنے کی شان ہے، ماہ رمضان کا روزہ۔ یہ روزہ دار نے روزہ رکھا، آپ نے روزہ رکھا، آپ کا گاؤں گوجرا کے ساتھ ہے، تحصیل گوجرا ہے، ضلع ٹوپا ٹیکسی ہے، اور یہاں گاؤں میں ہزاروں لوگوں کی آبادی ہے، سب لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے ہم پر، سب لوگوں نے روزہ رکھ لیا، ہم تو اپنے کاروبار پہ چلے گئے، ہم تو اپنے معاملات دنیا کے ان کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ ہم نے روزہ رکھا اس کی رضا کے لیے، دریا میں سمندر میں مچھلیاں ہماری مغفرت کی دعا کر رہی ہیں۔ ہمارا اور مچھلیوں کا کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ہمارا اور مچھلیوں کا کیا تعلق ہے؟ روزہ ہم نے رکھا، ساری ہم نے کی، دن بھر محنت اور مزدوری کرتے رہے، اس کی رضا کے لیے ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تو اس نے اپنی مخلوق کو ہماری مغفرت کی دعا کرنے پہ لگا دیا۔ لیکن ہم بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش۔ تو وہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے حقیقی معنوں میں نیک بندے، جو کیا کہتے ہیں آگے جواب میں؟ وہ جواب میں کہتے ہیں یار ہم تو گناہگار بندے، ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ تمہاری دعا سے ہمیں بھی بخش۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی آپ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ ذکر والے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرات توجہ فرمائیں، بتائیں سمندر کی مچھلیاں کتنے گناہ کرتی ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتی ہیں سمندر کی مچھلیاں، کیا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی؟ کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی؟ جو بے گناہ مخلوق ہے وہ دعا کرتی ہے کس کے لیے؟ جو گناہگار بندہ ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے قیامت میں قرآن شفاعت، بندہ قیامت میں پہنچے گا، قبر سے نکلے گا، میدان قیامت میں چلا جائے گا۔ صاف بات ہے جب مشکل بن جائے گی تو جب ہم پر دنیا میں بھی مشکل بنتی ہے تو ہم سہارا تلاش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سہارا تلاش کرتے ہیں، کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہم سے تعاون کرے، کوئی ہمیں مشکل سے نکالے۔ قیامت میں جب ہم حیرت سے اللہ ادھر ادھر دیکھیں گے نا، کوئی ہماری مدد کرے، جب ہم بے بس ہو جائیں گے نا، پھر اللہ کا قرآن آ جائے گا، بندہ دیکھے گا، قرآن مجسم ہو کر آئے گا، ہمیں نظر آ رہا ہو، ادھر قرآن آ جائے گا، ادھر رمضان آ جائے گا، رمضان بھی مجسم، قرآن بھی مجسم، نماز بھی مجسم ہو کر یہ عبادات آ جائیں گی۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھ سے پیار بھی کرتا تھا، مجھے پڑھا بھی کرتا تھا، یہ رات قیام کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اس وقت تک یہ سوتا نہیں تھا جب تک میری تلاوت نہیں کر لیتا۔ اے اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، یعنی سفارش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، مولا جو مجھ سے پیار کرنے والا ہے اس کو بخش۔ رمضان کیا کہے گا؟ مولا یہ وہ بندہ ہے کہ جب میں آتا تو تیری رضا کے لیے یہ دن بھر کھانا اور پینا چھوڑ دیتا، میرا احترام کرتا، میری تعظیم کرتا، میں دن بھر اس کو بھوکا اور پیاسا رکھتا۔ قرآن فرمائے گا میں رات بھر اسے قیام میں رکھتا، یعنی نماز تراویح پڑھتا تھا۔ یہ آج تو ہم شارٹ کٹ تراویح ہیں، ہم شارٹ کٹ کے بہت قائل ہیں، شارٹ کٹ، نماز آ گئی شارٹ کٹ، روزہ شارٹ کٹ، قرآن شارٹ کٹ، تلاوت شارٹ کٹ، نماز شارٹ کٹ، ایسی ہمیں شارٹ پڑی ہوئی ہے کہ ہم شارٹ کرتے جا رہے ہیں،
اور عبادت سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. کتنا وہ بد نصیب بندہ ہے جو نوافل نہیں پڑھتا, کتنا, اور اس سے بڑھ کر وہ بد نصیب ہے جو سنتے نہیں پڑھتا, اس سے بڑھ کر بد نصیب وہ ہے جو فرض نہیں پڑھتا. یہ درجات ہے بد نصیبی کے بھی. ہم شام پر چل پڑے, روزہ رکھنا ہے, اب ہمارا اللہ دے کر روزہ رکھنے کا ساری کر رہے ہیں, ساری کر رہے ہیں, تو ساری ہم کرتے جا رہے ہیں, اب وقت ختم ہو گیا. ہم کیا کہتے ہیں, اب ہم وہ تکیہ پر چل رہے ہیں. او مجھے جواب نہیں لے رہا ہوں, فٹافٹ کھائی لو, پانی پی لو فٹافٹ. حضرات, جو اذان کے دوران کھاتا اور پیتا ہے اس کا روزہ فاسد ہے, کیونکہ وہ سحری کے بعد کھا رہا ہے. سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب اذان ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, سحری میں اذان نہیں ہوتی. نہ اذان سحری کو ختم کرنے کے لیے ہے, نہ اذان افطاری کے لیے ہے. افطاری کا وقت پہلے ہوتا ہے, اذان بعد میں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں. سحری کا وقت پہلے ختم ہوتا ہے, اذان بعد میں ہوتی ہے. افطاری کا وقت پہلے ہوتا ہے, اذان بعد میں. ہم کیا کرتے ہیں, شیطان ہے نا, لوگ کہتے ہیں, وہ حدیث میں آتے ہیں کہ شیطان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے, سمندروں کی تہوں میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ یہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کرے, میرے بندوں کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے. اگر اس کے باوجود ہم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ 11 مہینے میں عادت پڑی ہوتی ہے نا, ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے. تو حضرات علی وقال, سحری کا وقت گزرنے کے بعد اذان ہوتی ہے. جو بندہ اذان کے دوران کھانا پینا شروع رکھتا ہے اس کا روزہ نہیں ہے, وہ سارا دن بھوکا پیاسا ہے, اس کا روزہ. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کیلنڈر اپنے گھر میں رکھیں, جو گوجرے کا نقشہ ہے, گوجرے کا نقشہ خاص بازار سے خریدیں, 100 150 200 کا آتا ہے, اپنے پاس اپنے گھر میں رکھیں, اپنی گھڑی کا وقت درست رکھیں. انتظار نہ کریں کہ مولوی صاحب اذان کر لیے تیری چھڑنا کھانا پینا, اذان دے دیے تھے کھانا پینا نہیں. میرے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے اپنا کھانا جو ہے اس کو چھوڑ, کھانا پینا چھوڑ دو, یعنی کہ سحری کر لو, 5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جاؤ. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر جب افطاری کا وقت آئے تو فرمایا 1-2 منٹ لیٹ کھاؤ. ہو سکتا ہے گھڑی کا وقت آگے پیچھے ہو جائے, تو لہذا احتیاطاً 1-2 منٹ آگے کا لو. لوگ کیا کہتے ہیں, اے مولوی پہلے آپ روزہ کھولنے پھر سانو کھلا دے یار. یہ میرے ساتھ ہوا نا ہماری مسجد میں, مجھے اس لیے یاد ہے. وہ ایک بندہ تھا تو بڑا ہیپر ہوا, میں نے لگا یہ نوری مسجد میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ہوتی ہے, آگ نکالا تھا اندر سے, مغرب اور عشاء کی نماز جو اکٹھی ہوتی ہے, اتنی لیٹ کر دیتے ہیں, سارے شہر کا روزہ کھول جاتا ہے, ساڈی مسجد کے بعد اعلان ہوتا ہے. تو میں مسجد میں بیٹھا تھا, میں کہ جس کو زیادہ پرابلم ہے نا وہ خود آگے ساری اور افطاری کرائے, ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی کیا, مؤذن کی ڈیوٹی اذان دے, اعلان کرنا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. امام کا کام کیا ہے, وہ نماز پڑھائے, اعلان کرنی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ان کی ڈیوٹی سمجھتے ہیں آپ. تو اپنی گھڑیوں کا وقت درست رکھیں. ماہ رمضان مبارک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا جب پہلی رات آتی, بات یہاں سے چلی تھی, جب پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے, میرے آقا نے فرمایا جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے, فرمایا پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو اس سے صغیرہ گناہ ہوئے, اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ, زور سے کہہ دیں سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان, یعنی بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور اب ظہر کی نماز پڑھ لی, تو فرمایا فجر ظہر کے درمیان
اگر اس سے کوئی گناہ خطا سرزد ہو گئی، صغیرہ گناہ ہو گئے، چھوٹے گناہ، اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی برکت سے معاف کر دے. اسی طرح ظہر کی نماز اور عصر کے درمیان اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی، اس نے نماز عصر پڑھی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. مغرب پڑھی، دونوں کے درمیان جو گناہ تھے وہ معاف. عشاء پڑھی، ان کے جو درمیان گناہ ہوئے اللہ نے وہ معاف کر دیے. اور پھر فجر کی نماز پڑھی تو عشاء اور فجر کے درمیان جو گناہ ہے اللہ وہ معاف کرتا چلا جا رہا ہے. اے بندے، دور دور ہے، اللہ کی رحمت تیرے قریب ہے. بس تو دور ہو گیا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. اللہ کے قریب ہو کر دیکھ لے، اللہ کی عبادت کر کے دیکھ لے، اللہ کے فرائض کو ادا کر کے دیکھ لے. اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے دروازے کھول دے. بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے ہاتھ دھوئے، وضو ہاتھ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری مسجد میں ایک آدمی تھا، وہ پاؤں پہلے دھوتا تھا. میرے ساتھ بیٹھے، میں نے غور کیا، 2-3 بار وہ ایسے ہوا، پاؤں تو پہلے دھوتا ہے. اچھا میں نے اس کو کہا، میں کہ جناب آپ یہ پاؤں کو پہلے دھوتے ہیں؟ پاؤں کیوں پہلے دھوتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں قرآن سے لکھا ہے. میں حیران ہو گیا. مجھے اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سمجھ گیا میں. فوری طور پر میں نے اس کو جواب نہ دیا. 1-2 دن پھر انتظار کر کے نا میں نے کہا وہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، تو اس میں تو قرآن میں تو پاؤں دھونے کا آخر میں لکھا ہے. قرآن میں تو آخر میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے، آپ پہلے دھوتے ہیں. اب وہ کون دھوتا ہے پاؤں؟ پہلے کون دھوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے وہ لوگ، کیونکہ ہر کام الٹا کرنے کی عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو، تو وہ پاؤں کی طرف سے وضو شروع کرتے ہیں. نہیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر چہرہ دھویا جائے، پھر بازو دھوئے جائیں، پھر پاؤں دھوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام حوصلہ افزائی کریے. ماہ رمضان مبارک شریف میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے. آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے دن بھر وہ روزے سے رہتا ہے، مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. جو ماہ رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے اسے 1500 نیکی ملتی ہے. جو ماہ رمضان میں ایک سجدہ کرے، یعنی نماز پڑھے، ایک سجدہ کیا. ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 4، 2 سنتیں اور 2 فرض. تو ہر رکعت کے بعد کتنے سجدے ہیں؟ 2. ہر رکعت کے بعد کتنے سجدے؟ 2. تو ہم نے 4 رکعتیں پڑھی، کتنے ہو گئے؟ 8 سجدے ہم نے کیا. تو یہی سجدے اس کی توفیق سے ہم جب رمضان میں کریں گے، ایک سجدے پہ 1500 نیکی. 8 پر کتنی ہوگی؟ جس نے ظہر کی 12 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت کے بعد 2 سجدے، رکعتیں 12 پڑھی، سجدے کتنے کیے؟ 24. نماز عصر میں 4 سنت اور 4 فرض اس نے پڑھے، کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8 سجدے کتنے کیے؟ 16. مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، سجدے کتنے کیے؟ 14. عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، سجدے کتنے ہوئے؟ 34. ماشاءاللہ صحابہ تھا تو آپ اندازہ فرمائیں سجدوں کا آپ جمع کر لیں جو فرض نمازوں کے سجدے ہیں، سنتیں ہیں، نفل ہیں. تو اس میں اتنے سجدے کیے، ہر سجدے پر 15 نیکیاں، 1500 نیکی. اگر وہ 20 تراویح پڑھے تو اب کتنے سجدے کیے اس نے؟ 40. اے مسلمان، تیرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ان رحمت اللہ
فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت نیکوں کے پرہیزگاروں کے نیک لوگوں کے قریب ہے. اے بندے تو اپنے رب کو سجدے کرتا جا, وہ تجھے نیکیاں عطا فرماتا جا رہا ہے. تو اس کی رضا کے لیے روزہ رکھ لے, روزہ رکھ کے چاہے سو جا, چاہے کاروبار پہ چلا جا, چاہے فارغ بیٹھ جا, تیرا کام روزہ رکھنا ہے. دیکھ اس کی رحمت تجھ پر کتنی تجھ سے قریب ہے. تو نے اس کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دیا, اس نے اپنے 70,000 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی, میرے بندے نے روزہ رکھا ہے, اے کرو ہے ملائکہ میرے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو. مغفرت کی اگر ایک بندہ دعا کرے تو ہم یقین رکھتے ہیں اس کی دعا قبول ہے, اللہ ہمیں بخش دے گا. تو یاد رکھیں فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ گناہوں سے پاک ہیں, وہ معصوم ہیں. اور یاد رکھیں نبی انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں یا فرشتے معصوم ہیں, اس کے بعد کوئی معصوم نہیں, اس سے آگے کوئی معصوم نہیں. فرشتے معصوم ہیں اور یا نبی معصوم ہے. تو جب 70,000 معصوم تیرے لیے دعا کریں گے کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ مجھے بتاؤ, روزہ تو میں نے رکھا, فرشتوں کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ نے. کیوں لگائی؟ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں اپنے مومن بندوں کو بخش دوں. مومن بندوں کو ایک مسلمان تو نے روزہ رکھا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے, پچھلا وقت ہوتا ہے یعنی عصر کا وقت آ جاتا ہے, مغرب سے پہلے اس کے منہ سے سمیل آتی ہے, آتی ہے نا, روزہ دار کے منہ سے سمیل آتی ہے. بندہ خود اس سے پریشان ہو کر میرے منہ سے سمیل آ رہی ہے, مگر تو خود اپنی ذات کے لیے پریشان ہے کہ میرے منہ سے سمیل آ رہی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ سمیل جو روزہ دار کے منہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے مشک و عنبر سے زیادہ پیاری لگتی ہے. ایک پھر کیوں نہ کہتے گل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان ہے. گل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان ہے. گل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا, خوش آمدید. مرحبا معنی کیا ہے؟ خوش آمدید. ہم رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد, یہ مشکل لگتا ہے جوڑ کر آتے ہیں امید رات مرحبا 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 سب مرحبا کہیں مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو ماہ غفران ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو ماہ غفران ہے. کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن
یا الہی تو مدینے میں ہمیں رمضان دکھا. زور سے آمین کہیے. پھر آمین کہیے. یا الہی تو مدینے میں ہمیں رمضان دکھا. مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز تراویح کو ادا کرنے کی 20 تراویح پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق. قرآن مجید فرقان حمید انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ہمارے قاری صاحب سنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت آواز عطا فرمایا ہے. نماز کے علاوہ میں ماشاءاللہ کتاب بھی بڑا زبردست فرماتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت فرماتے ہیں. حقیقی معنوں میں اپنے دل میں یہ بات لے کر حضرت کو بھی میں نے کیا فرمانے لگے نماز آپ نے پڑھانی ہے فجر کی. تو میں نے کہا نہیں حضرت جی ضرور آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, آپ سے قرآن سن کے مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں پر احسان ہے کہ ایسے عظیم کاری اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا فیضان جاری فرمائے. حقیقت میں ان کا نام بھی محمد فیضان ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو بھی جاری فرمائے. یہ فیضان جاری ہے. حفظ قرآن کی صورت میں طلباء کو یہ قرآن نازل بھی حفظ بھی کروا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھیجیں ان کی خدمت میں. اہل سنت کے مدارس کو ہیں جن میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور قرآن والے کی محبت سکھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. آخر دعوانا